الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک عظیم افسانے سے گزری ہے، اتوال شب، اور جو سانے قریب ہو رہا ہے ہزارہ اس کے اندر سے گزری ہے، اور جس میں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا جو کہ شاخسانہ ہے حکومتی دہشت گردی اور ریاستی دہشت گردی کا، جس کی مثال شاید پاکستان میں کسی بھی واقعے کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکتی۔ گزشتہ ہفتے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس تھا جو 12 ربیع الاول کے دن اپنے مقامات سے ہوتا ہوا حویلیاں کی جانب جا رہا تھا، جس کے اوپر راستے میں شیلنگ کی گئی۔ اسی 12 ربیع الاول کے جلوس کو دوبارہ کرنے کے لیے ہم نے اعلان کیا یہاں 12 ربیع الاول شریف کی شب کو کہ ہم وہاں جا کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس کریں گے، جس کو روکا گیا اس کو دوبارہ کریں گے وہیں پر۔ وہ جلوس اپنے مقام سے چلا اور انتہائی شاندار طریقے سے، بلکہ ہزارہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اپنے مقام کی طرف رواں دواں تھا، جو تقریباً انتہائی فاصلہ طے کر چکا تھا کہ کھولیاں بالا کے قریب جب وہ پہنچا تو اس کے اوپر شیلنگ سٹارٹ کر دی گئی۔ جب وہ شیلنگ ہونے لگی تو اس کے بعد حالات کی کشیدگی دیکھتے ہوئے اور سارے معاملات دیکھتے ہوئے 3 کلومیٹر پہلے ہی جلوس کو اختتام کر دیا گیا اور جلوس کو واپس موڑ لیا گیا۔ وہ حدود جہاں دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، وہ حدود جہاں پر انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ یہاں نہیں آنا، اس حدود سے تقریباً 2.5 کلومیٹر پہلے ہماری حدود ابھی 1 کلومیٹر پہلے تک تھی جہاں ہم جا سکتے تھے، لیکن ہم نے اس سے پہلے اپنی ختم کر دی۔ لیکن بلا اشتعال شیلنگ کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد جلوس کو واپسی کی طرف موڑ دیا گیا، اور جب جلوس واپسی کی طرف موڑا تو اس کے اوپر پیچھے سے کارکنان کے اوپر، پورے جلوس کے اوپر گولیاں، شیلنگ اور انتہائی دردناک طریقے سے جتنے بھی کارکنان شہید ہوئے ان کو پیچھے سے گولیاں ماری گئیں، کسی کو سر میں لگی، کسی کو کمر میں لگی اور آر پار، اور جتنے بھی زخمی ہوئے سب کو گولیاں پیچھے سے لگی، اور اگر کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو سامنے ماتھے پر، سینے پر گولی مار دی گئی، اور جو وہاں پر ہاتھ میں آیا اس کو پکڑ کر گولی مار دی گئی۔ یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ اس کے لیے الفاظ بھی بیان نہیں ہو رہے کہ کیسے اس کو بیان کیا جائے، اور یہ کیا ہوا رات کے اندھیرے میں، مغرب تک کوئی چیز نہیں تھی، بالکل اپنے امن کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے ہر طریقے کے ساتھ تمام چیزیں ہوتے ہوئے جلوس اپنی منزل کی طرف تھا، اور مغرب کا وقت جیسے ہی گزرا اس کے بعد شیلنگ بھی سٹارٹ ہو گئی، لائٹس بھی آف کر دی گئی، دائیں بائیں کی جناب جتنی لائٹ تھی وہ بھی بجھا دی گئی، اور ایک اندھیرے میں رکھ کر اتنا شدید یہ سرائے سالے تک سلسلہ کیا گیا کہ کچھ سمجھ سے بالا تھا کہ آگے سے بھی آہو بکا کی آواز تھی، پیچھے سے بھی آواز تھی، اور ایک گولیوں کا سلسلہ تھا، نہ اپنے کی تمیز رہ رہی تھی نہ بیگانے کی، اور جناب گولیاں برسائی جا رہی تھی بارش کی طرح۔ تو اس سلسلے میں آج آپ سب کو بلایا گیا ہے کہ ہم آپ کو کچھ حقائق دکھا سکیں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، اور یہ واقعہ کیوں کر تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پیش آیا ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو ہے کہ مکمل تیاری تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کو ایک فرقہ وارانہ فساد کے ذریعے پورے ملک میں اشتعال دلوایا جائے، اور پھر یہ اشتعال اٹھے اور اس سے جس کو بھی جو فائدہ مل سکتا ہے وہ لے، اور اس کے بعد ملک کے اندر ایک ہنگاموں کی صورت برپا ہو جائے۔ پہلی اس کی وجہ تو ہمارے سامنے یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فساد یا کوئی بھی نسلی اور قومی فساد ہو،
اس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان بالکل بھی یقین نہیں رکھتی، اور آج تک تحریک لبیک پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ فساد کے اندر نہ کبھی ملوث ہوئی ہے، نہ کبھی اس کا ذہن ہے، کیونکہ جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمیں ہمارے قائد نے نظریہ دیا ہے، اس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، اور کسی بھی کلمہ گو انسان کو اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ جان بوجھ کر ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو اس کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حالیہ دورے جو ہمارے ملک کے ذمہ داران بیرون ملک کر کے آئے ہیں، وہ کیا یہ معاہدے کر کے آئے ہیں کہ اب ان لوگوں کو جان سے مارنا ہے، اور جب یہ اشتعال میں آ جائے اور ان کو پھر یہ پورے ملک میں فساد اور جناب ایک احتجاج کی فضا بلند ہو اور ایک دوسرے کو مارا جائے، اور اس کے بعد ایک بڑا احتجاج پورے ملک میں بپا ہو، اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم کیا جائے۔ یہ اس کی طرف پرسوں رات کا ایک قدم تھا جس کو تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے بڑی بخوبی طریقے سے بھانپ کر اپنے کارکنوں کو اس دلدل سے نکال کر اور بحفاظت گھروں تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش ناکام کرنے کے لیے بھی ان کے اوپر گولیاں برسائیں گی۔ یہ ایک اتنی بڑی سازش ہے کہ اگر اس سے بے نقاب کیا جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کا دشمن کون ہے اور پاکستان کو غیر متزلزل کون کرنا چاہتا ہے، اور ایک وہ جماعت جس کا ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، اس کو اس کی طرف دھکیلنا کون چاہتا ہے، اور بلا وجہ ان کے کارکنان کو شہید کروا کر کون چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر اشتعال پیدا ہو، اور اس ملک کے اندر ایک افراتفری پیدا ہو، اور اس ملک کو دوبارہ اس کی طرف دھکیلا جائے جس سے کسی کا مفاد جڑا ہوا ہے۔ اور اس سارے واقعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں حقوق سب کے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں، تمام چیزوں کے ہیں، ہر چیز کا حق ہے، لیکن اگر حق نہیں ہے تو دینی لوگوں کا نہیں ہے، اگر حق نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کا حق نہیں ہے، اور حق نہیں ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان کا حق نہیں ہے، اس کے ذمہ داران کا حق نہیں ہے، اور کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کا حق نہیں ہے، کوئی عالم دین ہے تو اس کا حق نہیں ہے، کوئی بینک افسر ہے یا کسی بھی شعبہ ہے فکر سے وکیل ہے، جج ہے، تاجر ہے، کسی بھی طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ تحریک لبیک پاکستان سے جڑا ہوا ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ ان کے نزدیک بالکل بھی انسان نہیں ہے۔ اور یہ حلیہ جس پہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی اور پگڑے کے حلیے میں، یہ حلیہ جس کا دل چاہے، جس وقت دل چاہے، جہاں دل چاہے، اس حلیے والوں کو جتنا خون بہانا چاہے وہ بہا دے، رات کے اندھیرے میں چاہے، دن کی روشنی میں چاہے وہ بہا دے، اور جہاں دل چاہے گولیاں برسا دے، جہاں دل چاہے شہد برسا دے، جہاں دل چاہے اٹھا کر جیلوں میں بند کر دے، جہاں دل چاہے دہشت گردی کے مقدموں میں بند کر دیا جائے، جب دل چاہے فور شیڈول میں ڈال کر ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے۔ اور جناب اس سوچ اور اس فکر کے رکھنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا، اور ان کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چاہت کس کی ہے، یہ کس کا ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں اس سطح پر لے کر جانا چاہتا ہے، اور ہمارے خون کو اتنا ارزاں سمجھ کر دن بدن پایا جا رہا ہے اور اس کی قیمت بھی نہیں، یعنی یہاں شہداء کے جنازے ہوں کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں، سچی بات یہ ہے، اور یہاں شہیدوں کی گنتی کسی کو بتانے کی اجازت نہیں، جہاں زخمی ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اسپتالوں میں کسی کو ان کو جا کر دیکھنے کی اجازت نہیں، اور پوسٹ مارٹم کے لیے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، تمام جگہ پر ہم باڈیز لے کر تمام سرکاری اسپتالوں میں، مجسٹریٹ کی عدالتوں میں پھر رہے ہیں کہ ہمیں کورٹ آرڈر دیں تاکہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم کروا سکیں، وہ کورٹ آرڈر نہیں دیے جا رہے، وکلاء صبح سے لے کر شام تک کچہریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ ظلم آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے الٹا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الٹا جن کو شہید کیا گیا ہے ان کے اوپر ایف آئی آریں درج کرنی شروع کر دی ہے۔ مطلب اس کا تو جواز، اگر ہم وہاں دھرنا دے کر بیٹھتے، ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے، یا ہماری جو ریڈ لائن کیا انہوں نے کہا یہاں دفعہ 144 ہے یہاں آپ نہیں آ سکتے، ہم وہاں جاتے تو کوئی سمجھ آتی، جلوس اپنے اختتام کر کے واپس جا رہا ہے تو اس پر گولیاں کس نے برسائی ہیں اور کیوں برسائی ہیں اور کس وجہ سے برسائی ہیں، یہ اتنا بڑا سوال ہے ملک کے تمام اداروں سے،
ملک کے آرمی چیف سے، ملک کی چیف جسٹس سے اور جناب چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سے، ملک کے وہ تمام وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر داخلہ سے، وزیر خارجہ سے، ملک کے تمام بڑے مطلب کلیدی عہدوں پر بیٹھنے والوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہوا ہے آپ کے نیچے، آپ کی بسنے والی رعایا کے اندر، اور یہاں پر اس روٹ کے اوپر سگنلز بند کر دیے گئے، اس روٹ کے اوپر جب گولیاں برسی اس کی روٹ کے اوپر لائٹیں بند کر دی گئی، لائٹ بند کر دی گئی، اس روٹ کے اوپر آنے جانے والے لوگوں کو رستہ بند کر دیا گیا۔ حالانکہ رستہ نہ ہمارے جلوس کی وجہ سے رکا ہے، ٹریفک بھی چلتی رہی ہے اور لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے کرنے کے کس نے آگے سے جا کر ٹرکوں کو رستہ بند کر دیا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جلدی نکلنے کا راستہ بھی روکے رکھا، جس کو 3.5 گھنٹوں بعد کارکنان نے پورا زور لگا کر ان گاڑیوں کو روڈ سے ہٹا کر اپنا راستہ واپسی کا صاف کیا، جانے کا نہیں۔ یہ ایک اتنے بڑے سوالات ہیں جس کا جواب اس ملک کے تمام ذمہ داروں کو دینا پڑے گا، ورنہ یہ بدماشی کہ جناب جس کا جب دل چاہے وہ مار دے اور جس کو مار دے کوئی تمیز کیے بغیر، یہ دنیا میں بہت دیکھیں۔ سب سے بڑی بات کہ ٹارگٹ کے لیے کر کے مارا گیا ہے، لوگ پیچھے سے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے شہداء کو کہ ان کے سروں میں فائر لگے ہوئے ہیں، اور فائر 30 بور کا ہے۔ مجھے یہ بتائیں 30 بور سے فائر ٹارگٹ کلر کے علاوہ کوئی مار سکتا ہے سر میں؟ یہ ایک سوال ہے بہت بڑا کہ ایک چھوٹے پسٹل سے، دیسی ساختہ پسٹل سے 30 بور کے فائر ہمارے کارکنوں کے سروں میں لگے ہوئے ہیں، اور بڑی گنوں کے بھی فائر ہیں، وہ آر پار ہو چکے ہیں جسموں کے اندر سے، اور ٹارگٹ کر کر کے ایک ایک کو ٹارگٹ کر کر کے وہاں فائر مارے گئے ہیں۔ تو یہ ٹارگٹ کلنگ کے سلسلے کی طرح، بالکل اس طرح جس طرح ٹارگٹ کلرز کسی کو ٹارگٹ کر کے مارتے ہیں، اس طرح کارکنان کا وہاں خون پایا گیا اور ان کو شہید کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، ان کی حالوں پہ حال نہیں کیا گیا، اور سب کو پیچھے سے گولیاں ماری گئی۔ یہ تھی جی ہمارے اس سانے کی رویداد، اور کھولیاں بالا یہ وہ جگہ ہے، اور جہاں تک ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا جلوس پہنچا، اور ایک بہت بڑی سازش حویلیاں میں، حویلیاں تو بھائی اس سے 3 کلومیٹر ہے، حویلیاں کی تو حدود بھی نہیں شروع ہوتی، ایبٹ آباد بھی وہاں سے، ایبٹ آباد ضلع کی حدود وہاں سے شروع نہیں ہوتی جہاں تک ہم گئے ہیں، وہ بھی آگے پل کراس کریں تو آگے جاتا ہے، تو ہم تو پل کے پہلے دعا کر کے واپس آ چکے ہیں۔ تو یہ سازش کی جا رہی ہے جی حویلیاں وہاں پہ فرقہ وارانہ تھا، بھائی ہم وہاں گئے ہی نہیں، وہاں پر دفعہ 144 ہے ہی نہیں، وہاں پر کوئی مسئلہ ہے نہیں، ہم تو پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس ہو رہے ہیں، اور جلوس ختم کرنے سے پہلے ہی انہوں نے شیلنگ سٹارٹ کر دی اور آوازیں آنے لگ پڑی۔ ہمارے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں، وہ لوگ چلائیں گے کہ جب آپ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم نے ختم کر دیا واپس چلو، یہ شاہ صاحب بھی اعلان کر رہے ہیں، میرا بھی اعلان موجود ہے ذمہ داران کا، اس کے اندر فائرنگ کی آواز باقاعدہ سنی جا سکتی ہے۔ تو اس وقت فائر کھول دیا گیا کہ آپ آگے کیوں نہیں آ رہے، آپ اس جگہ پر کیوں نہیں جا رہے جہاں پر فساد ہے، آپ یہاں سے واپس کیوں جا رہے ہیں؟ تو ہمارا جلوس زیادہ کلومیٹر بنتا ہے، 4 کلومیٹر، لیکن ہم احتیاطاً کہہ رہے ہیں کہ 3 کلومیٹر کنفرم ہم وہاں سے اپنے مقام سے جہاں پر بھی وہ جلوس کا مسئلہ تھا، حویلیاں بازار اس سے بھی آگے جاتا ہے جہاں کا معاہدہ ہوا ہے، حویلیاں بازار مین جی ٹی روڈ سے اس سے بھی اندر ہے، لیکن مین حویلیاں بازار جہاں سے حویلیاں شروع ہوتا ہے وہاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے ہم نے جلوس ختم کیا، اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ گزرا ہے، اور جان بوجھ کر تحریک لبیک پاکستان کو اس آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ ہر چہرہ بے نقاب ہوگا جس نے تحریک کے خلاف اور پاکستان کے خلاف یہ بہت بڑی سازش کی ہے۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ آپ سارے ویڈیوز دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ کر لیں۔ شاہ صاحب لائٹ بند کری یار بھائی، لائٹ بند کر، لائٹ بند کر، لائٹ بند کر بھائی، لائٹ بند ہو ایلی نہیں بڑی لائٹ ٹھیک ہے۔ لائٹ آ رہی ہے، لائٹ کس کی آ رہی ہے؟ مائک سائڈ پہ کرے ذرا، وہ مائک سائڈ پہ، یہ والا اوپر والا، یہ والا، یہ والا، یہ ریڈ والا مائک پاس کر۔
यार ये तार, यार ये केबल डाउन करेंगे जरा बिलू, ये सब्ज कलर की, थैंक यू। भाई लाइट साउंड कर दे लाइट यार, जबकि आपको पता है कि जनाजा ये सारा क्लैश हुआ, आप लोगों ने जानबूझ के फिर दोबारा नबी का रास्ते में खूब काम किया, शुरू किया, जबकि आपको पहले पता था यहाँ पे क्लैश है, जनाजा है, आप लोग माशरे में इस तरह की तकलीफ ना पैदा हो, कम रहा जाए, जैसा कि पहले ही आपके ऊपर और खासकर तरीक लब्बैक के ऊपर तकलीफ होती है, ये मुशद्दद लोग हैं, टिकट लोग हैं, सख्त हैं, या फिर वक्त से पीछे गिरते ना का मतलब कहीं पे इंसानी जानों को इतना नुकसान हो रहा है, कोई और रास्ता भी तो अपना सकते थे आप, या वहाँ पे कोई और रास्ता नहीं था जिसको भी ले जाया जा सकता। भाई जहाँ पर मसला है, जहाँ पर क्लैश है, जहाँ से उससे 3 किलोमीटर पहले जुलूस खत्म हो चुका है, जहाँ का मुआहदा है, जिस रोड के ऊपर जहाँ मसला हुआ है, जहाँ शेलिंग हुई है, उससे 3 किलोमीटर पहले जुलूस खत्म हो चुका है। अभी दोबारा निकाला जाएगा, क्या इंतजामिया की जानब से आपसे कोई राब्ता किया गया कि मुज़ाकरात के लिए? अब जब कारकुनों पर चैलेंज की जाती है, पहले इंतजामिया जो है राब्ता किया, और अब जो आप पेश होता है उस हवाले से कोई मुकदमा दर्ज हुआ? हमसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मरकज़ी सतह पर किसी ने भी रब्ता नहीं किया। हमारी मकामी क़यादत से रब्ता किया DC, और उनके साथ उनके मुज़ाकरात हुए। उन्होंने ये बात की कि हमारी ये हुदूद है, यहाँ तक हम आएंगे जुलूस को लेकर, और यहाँ उसके बाद वापस चले जाएंगे। और उन्होंने कहा जी ठीक है। उससे आगे उन्होंने कंटेनर्स लगा दिए और अपनी हद को बंद कर दिया, ठीक है। और वहाँ तक हम गए और वहाँ से वापस लौट आए। ये बात इंतज़ामिया को भी पता है और सबको पता है, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि वहाँ तक कंटेनर्स उन्होंने लगा दिए कि ये आपकी हदबंदी है। हम वहाँ से दुआ करके वापस लगे, जैसे ही वापस चले इन्होंने पीछे से गोलियां खोल दी। यही तो सवाल है कि वो मुतनाज़ा नहीं है भाई, जहाँ पर हमने मिलाद शरीफ का जुलूस किया वो मुतनाज़ा जगह है ही नहीं। वो मुतनाज़ा तो उससे 3 किलोमीटर आगे है, और वो भी तनाज़ा ये नहीं है कि वहाँ जुलूस नहीं, वो बाजार के अंदर जाने का मसला है। जहाँ पे मुतनाज़ा है उससे 3 किलोमीटर पहले एक चौक है, हवेलियाँ चौक से 3 किलोमीटर पहले हमने किया है। जो मसला है तनाज़े का वो हवेलियाँ बाजार का है कि आप बाहर हवेलियाँ तक जा सकते हैं। ये इंतज़ामिया की तरफ से हमें था कि आप हवेलियाँ तक चले जाएं और जाकर जुलूस करें। हमने हवेलियाँ से भी 3 किलोमीटर पहले अपना जुलूस खत्म करके वापस आए हैं। ना किसी की जिद का मसला है, ना किसी की अना का मसला है। भाई जिसने भी देखें, हमारा तो कल से ये मुतालबा है कि इस सारी चीज को सामने लेकर आया जाए। जिन्होंने भी हमें गोलियां मारी हैं वो बावर्दी थे, कोई नॉन स्टेट इस मुल्क के हमें मारने वाला नहीं था। जिन्होंने गोलियां मारी हैं वो बावर्दी थे, वो वर्दियां पहन कर आए, ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
ٹھیک ہے. وہاں پر ہمیں گولیاں مارنے والے سارے پابندی تھے جنہوں نے ہمارے کارکنان کو گولیاں ماری ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ وہاں گولیاں ماری جا رہی ہیں؟ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے سامنے کہ یہ گولی چل رہی ہے، یہ گولی چل رہی ہے، یہ سامنے ہمارے شخص کھڑا ہو گیا. ہم نے آتے ہیں بھائی، ہم نے آتے ہیں، وہ سامنے شخص کھڑا ہو کے گولیاں چلا رہا ہے. میں خود کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے گولیاں چلا رہا ہے. اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنی سپیڈ بڑھاؤ، یہاں سے نکلو، یہ تو گولیاں چلا رہے ہیں. اور جیسے ہی ہم نے سپیڈ بڑھائی انہوں نے اور تیز فائرنگ شروع کر دی اور پھر آگے سے رستے روک دیے. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ اگلا لائے عمل، وہ ہم نے اپنی جنرل باڈی کا اجلاس شورا کا اجلاس بلا لیا ہے تحریک لبیک کا کل، اور انشاءاللہ اس کے بعد اعلان کریں گے کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا. اور دوسرا ایک سوال کیا تھا کہ مقدمات کا. بھائی مقدمات ہمارے اوپر درج ہو رہے ہیں. ہمارا تو آپ کو بتایا نہ پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، نہ کوئی درخواست لینے کے لیے تیار ہے. ہمارے جو زخمی ہیں جن کو اسپتالوں میں لے کر گئے ہیں ان کو جا کر بیڈوں کے ساتھ ہتھکڑیاں لگا دی گئی، جن کو گولیاں فائر لگے ہوئے ہیں. ہم تو ماشاءاللہ 400-500 کلو میٹر دور بیٹھے ہیں، یا اللہ جانتا ہے آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہے. جب ایک دفعہ جلوس نکلا ہے تو دوسری دفعہ کیوں نکلا ہے، اور جو تنازع ایریا کے وہاں کون سے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ریڈ لائن ایریا تھا جس کے تھرو یا قریب آپ کے ساتھ تشدد کیا گیا. اور تیسرا شہداء کی افیکٹ آپ کے یہاں تجربے میں کیا تھا؟ آپ کو یہ سارے سوالات کو جنہوں نے روکا ہے وہ بتائیں کہ ریڈ ایریا. میرے نزدیک پورا پاکستان میں کوئی بھی ایریا ریڈ لائن نہیں ہے. یہ تو وہ بتائیں گے کہ جن کو اس ریڈ ایریا سے مسئلہ ہے کہ وہاں کون بستے ہیں یا وہاں کیا معاملات ہیں یا وہاں انہوں نے کیا کر رکھا ہے جس میں آپ اور میں میلاد النبی کا جلوس نہیں لے کر جا سکتے. یہ تو وہ لوگ بتائیں گے. ہمارے نزدیک تو پاکستان کی ہر گلی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا جا سکتا ہے، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے شہداء کی تعداد 3 ہے، ٹھیک ہے جی، جن کو ابھی تک ایک آخری ہے جن کی پوسٹ مارٹم کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا جا رہا، ٹھیک ہے جی. اور جو زخمیوں کی تعداد ہے جو بلٹ سے زخمی ہیں وہ 13 افراد ہیں. یہ مکمل. اچھا آپ صاحب میرے سوال کے 2 کوشچنز ہیں. ایک آپ کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں آپ پورے میڈیا کو لعنتی قرار دے رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح کی لائن ہے جس طرح عمران خان کو غصہ ایک چینل یا چند اینکرز پر ہوتا ہے تو پورے میڈیا کو. جب آپ جیسی ہستی پورے میڈیا کو لعنتی قرار دیتی ہے یا میڈیا کے کردار کو مشکوک قرار دیتی ہے تو پورے میڈیا پر ایلیگیشن لگتا ہے، آپ کے کارکنان پہ بھی اشتعال آتا ہے. کائنڈلی آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان چند چینلز اور ان اینکرز اور تجزیہ کاروں کا نام بتا دیں جن پہ آپ کو غصہ ہے تاکہ پورا میڈیا بلیک لسٹ نہ ہو اور پورے میڈیا کو یہ ایلیگیشن نہ لگے کالی بھی رہے ہیں. ایک سوال میں دیکھیں، بات ہوتی ہے سربراہ کے ساتھ. ہمیں تو یہی پتا ہے کہ آپ کے پاکستان میں سب سے بڑا صحافی یا ان لائنوں میں گنے جانے والے صحافی عامر میر صاحب ہیں، ایسے ہی آپ ان کو صحافی مانتے ہیں؟ پہلے تو آپ جواب دیں نا کہ آپ کے یہاں صحافی کون ہے. ہمارے یہاں تو آپ سارے صحافی ہیں، سارے صحافی ہیں پورے پاکستان. ہم تو سب کو صحافت کی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کیمرہ مین ہیں یا صحافی ہیں یا نیوز رپورٹر ہیں، آپ ان کو صحافی مانتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں. اگر آپ سارے ان کو آن کرتے ہیں پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. اچھا آپ ان کو آن کرتے ہیں، آپ نے ان کی ٹویٹ پڑھی ہے؟ آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے، تو میں اس کو لعنتی نہ کہوں تو اور کیا؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں بھائی وہ آپ کا سربراہ ہے نا. نہیں ہمارا ٹھیک ہے آپ کا سربراہ نہیں ہے، وہ لعنتی ہے. اب دیکھیں نا پھر آپ بات کا سربراہ ہے. ٹھیک ہے اگلی بات. اچھا دوسرا کوشچن یہ سوال کا کہ آج آپ کے صاحب جس طرح عمران خان تھوڑا سا ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا ان کا ہاتھ ان سے پیچھے سے اٹھا تو تھوڑا سا گھبراہٹ کا شکار ہے. آج آپ ہی اپنی پریس کانفرنس میں معذرت کے ساتھ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں. ہمیں وہ لبیک کا امیر نظر نہیں آ رہا جو علامہ خواجہ حسین رضوی کے دور میں تھے اور وہ ایک دبنگ انداز کرتے تھے. ایسا لگ رہا ہے آپ تو التجا کر رہے ہیں، ظلم بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے. اور مجھے یہ بتائیں، میں میری بات سن، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ظلم کو نہ آپ دکھا سکتے ہو، میرے ظلم کو نہ آپ بتا سکتے ہو. میرے کارکن کو جہاں چاہے جس اندھیرے میں چاہے جس جہاں چاہے کوئی مار دے، میں بتاؤ کہاں جاؤں. میرا ایک سوال ہے پورے دنیا سے کہ یہاں اقلیت کے کتے کو پتھر بھی لگے نا تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے. یہاں پر کوئی بھی معاملات ہو جائے، میڈیا بھی دکھاتا ہے، سوشل میڈیا بھی ساری چیزیں دکھاتا ہے. ہم تو ہر جگہ بینڈ ہیں، ہمیں تو دکھائیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ میں ابھی دبنگ انداز میں کہتا ہوں کہ آؤ سارے نکلتے ہیں باہر احتجاج کرتے ہیں، میرے پاس 10 لاشیں اور آ جائیں گی، میں کہاں جاؤں گا؟ میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکانے کے لیے، میں مجسٹریٹ کے پاس صبح سے بیٹھا ہوں کہ مجھے ایک آرڈر کر دو کہ یہ
लाश है, इसका पोस्टमार्टम, ये कहाँ है शेख साहब, ये मुबशर साहब, ये इनके मुझे सिर्फ ऑर्डर दे दो कि मैं इनका पोस्टमार्टम किसी मुल्क से करवाना है ना, मैं कहीं जाके इंडिया से तो नहीं करवा सकता, अफगानिस्तान से तो नहीं करवा सकता, किसी मुल्क के किसी मुझे एविडेंस चाहिए कोर्ट में जाने के लिए, मुझे ये पोस्टमार्टम चाहिए। सुबह से लेकर कभी वो लाश को गायब करने की कोशिश करते हैं, कभी वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को उठा लेते हैं, कभी वो जो लोग लेकर जा रहे हैं उनको पकड़ लेते हैं। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? आप बताएं, आपके नजदीक इस वक्त तक तहरीक लब्बैक के शुहदा की तादाद 50 से ऊपर हो चुकी है, एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यार मरे तो है ना, शहीद हुए हैं ना, सबके सामने इस मुल्क में, बताएं हम कहाँ जाएं? किसके बाद एस्टेब्लिशमेंट पे मैं 1000 बार लानत भेजता हूँ। आगे बात करें, बात ये नहीं है, बात ये है कि हमें सारी मारने वाले हैं। सबके नजदीक हमें जालिम करके दिखाया जाता है, हमसे बड़ा मजलूम भी कोई नहीं है। मुझे बताएं, जिसके नजदीक मुझे वो कहते हैं आप ऐसे हैं, अब बताएं हम मजलूम कर रहे हैं फिर भी आपको बुरा लग रहा है। साहब में एक चीज देखिएगा कि केपीके के अंदर जो है वो जो हुकूमत है वो पीटीआई की है, पुलिस भी जो है वो पीटीआई की है, और पीटीआई तो पहले ही वहां पर तालिबान के साथ जो है वो लड़ाई कर रही है। आपके ऊपर हमला करके अपने लिए एक नया मसला खड़ा करने की उनको क्या जरूरत है? आपको लगता है कोई तीसरी पार्टी जो कि तीसरी पार्टी जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से गायब है, वो आपकी मकबूलियत को इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ के मुकाबले में खड़ा करना चाहती है? भाई हो सकता है ना, तो ये हुकूमत का काम है ना, ये भी हो सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हर वो शख्स हो सकता है जो कोई भी इस मुल्क में खेल खेलना चाहता है, हो सकता है, कोई ऐप नहीं, लेकिन उसको सामने किसने लाना है? मैं तो नहीं जानता उनको, मैं तो वहां जिम्मेदारों का तयन नहीं कर सकता। हुकूमत किसकी है? खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? पीटीआई की है ना, तो उनका काम है कि उनको सामने लेकर आए। भाई वो तो उल्टा हम पर FIR दे रहे हैं, उनका काम है ना कि जिनको शहीद किया गया क्यों किया गया, ये तो उनका काम है सामने लेकर आए। वो डीसी को बुलाएं, DPO को बुलाएं कि गोली क्यों चली है। आगे आप एहतजाज करेंगे अगर आपको इंसाफ नहीं दिया जाता तो टाइम फ्रेम? भाई सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमसे गिला के दिया जाता है कि आप आखिरी लाइन पे पहले चले जाते हैं। हमने ये कहा कि हम पहली लाइनें भी छू लेते हैं जिनमें देखा जाए कि हो सकता है यहाँ से इंसाफ मिल जाए। हम कोर्ट में भी करेंगे, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी भी लगवाएंगे, सारा कुछ करेंगे और उसके बाद हालत तक जाएंगे अपने इंसाफ में।